السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سید آصف عمری، ماہر حجامہ۔ آج میں آپ کو حجامہ کرانے والے مرد خواتین کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا کہ حجامہ سے پہلے کون سی چیزوں کی احتیاط کرنا ہے۔ یہ بہترین طب نبوی کا نسخہ بھی ہے، طب نبوی کا علاج بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ علاج کیا جاتا تھا، بلکہ چائنا میں ہزاروں سال سے، تقریباً 2000 سال سے پہلے بھی وہاں یہ علاج کیا جاتا ہے، اور وہاں کا یہ قومی علاج بھی ہے۔ اس طریقے علاج میں کسی قسم کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ بس یوں سمجھیے کہ جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے حجامہ۔ فاسد خون، خراب خون جسم سے زائل کرنے کا، نکالنے کا بہترین طریقہ ہے حجامہ، جس کو کپنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے اور سینگی لگانا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طریقے علاج سے کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ میں حجامہ کروایا یا کروائے گا، وہ ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، سب سے بہترین علاج اگر تم کرنا چاہو تو وہ حجامہ ہے۔ یہ یکساں مفید ہے، بچوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور 72 سے زیادہ بیماریوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے تلقین فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے، اس وقت آسمان کے ہر دروازے پر فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کی تلقین کروائیے، یہ بہترین علاج ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ 7 سال سے 70 سال کی عمر والوں کے لیے بہترین ہے، اور بلکہ یہ امیونٹی پاور بھی ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور جسم سے فاسد اور خراب خون کا اخراج کرتا ہے۔ موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے قبل از وقت حجامہ کرانا بہتر ہے۔ جلد کی خرابی، جلدی امراض، معدے کی بیماریاں، دماغی الجھنیں، ہر قسم کے جسمانی اور جوڑوں کے درد، رگوں اور پٹھوں کے درد میں بہت ہی مفید ہے، اور بڑی بڑی مہلک بیماریاں جو بغیر آپریشن کے صرف حجامہ سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ گزشتہ 17 سال سے الحمدللہ ہم حجامہ کر رہے ہیں، اور ہزاروں مریض باذن اللہ شفا پا رہے ہیں، جیسے تھائرائیڈ، سوریاسس، یورک ایسڈ، قدیم جوڑوں کا درد، کمر درد، گردن اور گھٹنوں کے درد۔ یہ تمام بیماریوں کے لیے کم از کم 3 مہینے کی مدت درکار ہے۔ مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ ایسے مریض حجامہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اور نفسیاتی امراض کے علاوہ جادوئی اثرات جیسے جن و شیاطین کے اثرات ہیں،
اس کو بھی زائل کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفید طریقہ علاج ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اپنے سر مبارک پر حجامہ لگوایا تھا۔ اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حجامہ کرنے والے مرد و خواتین کے لیے حجامہ سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، حجامہ سے پہلے کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ ایسے لوگ حجامہ نہ لگوائیں جن کو بخار ہے، جس دن وہ حجامہ لگوا رہے ہیں ان کو بخار یا جاڑا ہے یا نزلے کی کیفیت ہے، شدید بخار کی حالت میں ہے تو حجامہ نہ لگوائیں۔ اور ایسے لوگ بھی جو رات بھر جاگے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی حجامہ نہ لگوائیں۔ اور ایسے بھی لوگ جن کو الٹیاں آئی ہے یا قے ہو رہی ہے یا متلی ہو رہی ہے، اسی طرح بی پی شوگر ہائی ہو گیا ہے یا بالکل لو ہے تو ایسے لوگ بھی نہ لگائیں، بلکہ جب بی پی شوگر کنٹرول میں ہے اس وقت لگا سکتے ہیں، بلکہ بی پی اور شوگر کے لیے بہترین علاج بھی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ بھی جو ہے اس حالت میں کم از کم 6 مہینے ابتدا کے اس میں حجامہ نہ لگوائیں۔ اور انتہائی بوڑھے افراد، بوڑھے اور کمزور لوگ، 70 سال کے لوگ اگر صحت مند ہیں، توانا ہیں، اچھے صحت مند ہیں، لگا سکتے ہیں، اور اگر 50 سال کے ہیں لیکن بالکل ناتوان ہیں، کمزور ہیں تو ایسے لوگ نہ لگائیں۔ اور وہ لوگ بھی جو خون کی جن کو کمی ہے، یعنی 6 گرام 5 گرام سے بھی کم ہے تو ایسے لوگ بھی حجامہ نہ لگوائیں۔ اور وہ ہارٹ پیشنٹ جنہوں نے ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے اسٹنٹ ڈلوایا ہو، اور وہ افراد و خواتین جو جادو جن و شیاطین کے اثرات والے ہیں، جب تک معالج سے تشخیص نہ کروا لیں۔ الحمدللہ ہم گزشتہ 27 سال سے رقیہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ایسے مریض جو جادو جن و شیاطین سے متاثر ہیں ان کا چیک اپ کرنے کے بعد ہی حجامہ کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر شہر حیدرآباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ حجامہ کے جو سنٹر قائم کر چکے ہیں اور حجامہ کر رہے ہیں، ان میں بہت احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس اس طرح کے کئی پیشنٹس آتے ہیں، ان کو چیک اپ کرنے کے بعد ہم بالکل ہائیجینک طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے فوری بعد حجامہ نہ کروائیں، پانی نہانے کے فوری بعد نہ کروائیں، کم از کم 1-2 گھنٹے کے بعد حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اور خالی پیٹ یعنی ایمٹی اسٹمک حجامہ کروانا یا نہار پیٹ حجامہ کروانا بہتر ہے۔ اور حجامہ کروانے کے بعد 1 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں، صرف ڈیکاشن لے سکتے ہیں یا کافی پی سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ انسٹرکشن ہیں حجامہ سے پہلے حجامہ کروانے والے مرد و خواتین کے لیے۔ MPEC حجامہ سنٹر مغل پورہ حیدرآباد، روزانہ 11 بجے سے 3:30 بجے تک اس کے اوقات ہیں۔ جمعے کے دن بند رہتا ہے، اور حجامہ کے دنوں میں یعنی تاریخوں میں چاند کی 17، 19، 21 ان تاریخوں میں صبح 9 بجے سے 5 بجے تک حجامہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔